میں ڈاکٹر شیر علی خان نیازی بول رہا ہوں. میں ڈفرینٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا، جیسے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل اور پنڈی، اینڈ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میاں والی وغیرہ وغیرہ. اور میں ریسرچ کر رہا تھا ڈائبٹیز ٹو ریورسل پہ. میں مسلسل ان لائن تھا میامی یونیورسٹی کے ساتھ. تو الحمدللہ وہ ریسرچ میری بڑی کامیاب ہوئی. اور ہمارے پاکستان میں ایشو یہ تھا کہ پیشنٹ کہتے تھے کہ اگر ہم گندم کی روٹی نہ کھائیں، ہم انہیں ایڈوائز کرتے تھے کہ گندم کی تو ایک روٹی میں 4 چمچے چینی ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب پھر ہم گندم کی روٹی نہ کھائیں تو کیا کریں. تو الحمدللہ ہم نے یہ ڈائبیٹک آٹا بنا لیا. یہ جب ہماری ڈائجیشن ہوتی ہے تو یہ گلوکوز میں چینج نہیں ہوتا، دس از ناٹ کاربوہائیڈریٹ، بلکہ پروٹین اور فیٹ میں چینج ہو جاتا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ کیٹو ڈائٹ ہے اور یہ بڑا ہی سافٹ ہے. اس میں یہ اس کی خوشبو آپ دیکھیں تو بالکل گندم والی خوشبو ہے، کنسسٹنسی بھی سافٹ ہے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سے بالکل جیسے نارمل روٹی ہوتی ہے ویسے روٹی بنتی ہے. یہ عبادت صاحب ہے، یہ نارمل جیسے پیڑ ہوتا ہے نارمل پیڑ ہے، اور اس سے آپ یہ روٹی بنائیں گے آپ کے سامنے. بناؤ عبادت، آرام سے آرام سے سکون سے، کوئی جلدی نہیں ہے کوئی. اس کا وہ جو خشکا ہے وہ بھی اسی ڈائبیٹک آٹے کا ہے، وہ نارمل آٹا نہیں ہے، یہی ڈائبیٹک آٹا ہے. اب یہ اس میں بالکل نیچرل لچک ہے گندم والی، اور یہ جیسے جیسے یہ پریس کرتا جا رہا ہے تو یہ گول روٹی بنتی جا رہی ہے. اس کو جتنا پتلا کرنا چاہیں اتنی پتلی ہو جاتی ہے. اس کی پوری لچک ہے جیسے گندم میں ہوتی ہے. اب آپ ویڈیو میں خوشبو نہیں آ سکتی، ورنہ آپ خوشبو بھی آتی اس کی گندم والی، لیکن یہ گندم ہے نہیں. اس سے غلط مطلب مت لیجیے گا، یہ پروٹین فیٹ ہے. بعد نیچے بھی آٹا ڈال دینا چاہیے تھا، چمڑنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ جیسے نارمل روٹی ہے ایسے ہی عبادت نے اٹھا لی. اب یہ توے پہ ڈال دی. اب یہ ہلکی ہلکی آنچ پہ بنتی رہے گی. یہ تھوڑی دیر پہلے یہ بنائی ہے، ابھی یہ گرم ہے، 2 منٹ پہلے بنائی ہے. یہ بھی جب بن جائے گی تو بالکل اسی طرح ہی ہوگی جیسے وہ پڑی ہے. اس کا پراٹھا بنانا چاہیں پراٹھا بن سکتا ہے. اس میں اسٹیویا ملا کے، تو وہ جیسے پرانے زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے یاسمین، وہ میٹھی روٹی بن جاتی ہے. اس میں اگر پیاز اور جوائن اور وہ ملا دیں تو وہ جیسے چنے کی روٹی ہوتی ہے، چنے والی روٹی، وہ بن جاتی ہے. اس کا ہم تو حلوہ بھی بناتے ہیں. اس کا حلوہ اس طرح بناتے ہیں کہ اس کو سوجی کی طرح گرم کرتے ہیں، ساتھ دیسی گھی ڈالتے ہیں، ساتھ اسٹیویا ڈالتے ہیں. جب اس کی پت گرم ہو جاتی ہے بن جاتی ہے تو 1 کپ میں دودھ لے کے اس میں انڈا ملا دیتے ہیں. وہ کپ میں دودھ ڈال کے اس میں 1 انڈا ملا دیتے ہیں پھینٹ کے، تو وہ جو سولوشن بنتا ہے وہ جو حلوے کے جو ادھر حلوہ تیار ہوتا ہے اس میں ملا دیتے ہیں تو بڑا کرسپی حلوہ بن جاتا ہے. اور وہ جب دل کرتا ہے وہ کھاتے رہتے ہیں. بلکہ انشاءاللہ ویری سون آپ دیکھیں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کے لیے کیک رس بنا لیں، بسکٹ بنا لیں. سیدھا کر کے دکھا دینا بس اب. جی اب یہ
تیار ہونے والی ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ تھوڑا تھوڑا پھول رہی ہے جیسے نارمل گندم کی چپاتی پھولتی ہے، یہ بھی اسی طرح ہی پھول رہی ہے. آئی ایم پراؤڈ کہ شاید پاکستان میں ابھی تک کسی نے بھی ایسی ڈائبٹک آٹا یا روٹی تیار نہیں کی جیسے ہم نے بنا لی ہے. اس کو آپ کسی طریقے سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گندم کی روٹی نہیں ہے. عبادت، اس کو پریس کرو. اسی میں ڈال دو اس کو، بس اب تیار ہو گئی ہے، اس کے اندر ڈال دو. لو جی، ہماری یہ دوسری روٹی بھی تیار ہو گئی الحمدللہ. یہ سب آپ کی انفارمیشن کے لیے. یہ آٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، جس کو چاہیے ہو میرا نیچے فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، زبانی بھی میں بتا رہا ہوں کہ 0301-855-1947 1947 پاکستان کی تاریخ پیدائش 855-1947. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو پورا گائیڈ بھی کروں گا. اور میری یوٹیوب چینل پہ میں نے آج ہی سٹارٹ کیا چینل، پہلے مجھے ٹائم نہیں ملا، تو میں پوری بریفنگ بھی دے دوں گا کہ آپ نے کیسے اپنی ڈائبٹیز ریورس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 6 مہینے سے 1 سال کے دوران یہ ڈائبٹیز بالکل ریورس ہو جاتی ہے. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، خوش رکھے، اور ہم سب اپنے اپنے حصے کی پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں.